بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الحدیث۔ حمد و صلات کے بعد آج کی جو حدیث ہمارے درس میں ہے یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، یعنی گویا کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں ظلم کا تذکرہ ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کی توحید کی حقیقت کیا ہے اس چیز کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی، سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اسے تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کیا ہے، یعنی میں نے اپنے اوپر تو حرام کیا ہی کیا ہے، اور اپنے بندوں پر بھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں اسے بھی حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا آپس میں آپ لوگ ظلم و زیادتی کا بازار نہ گرم کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو۔ پھر آگے کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں سے ہر آدمی گمراہ ہے سوائے اسے جسے میں سیدھے راستے پہ لگا دوں، ہدایت دے دوں۔ فاستہدونی اہدکم، اس لیے تمہیں ہدایت مانگنی ہو تو مجھ سے مانگو، دنیا کے اندر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کتنا پریشان رہتے تھے، کتنا کوشاں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر کہا انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندو ہدایت تمہیں مانگنا ہے تو تمہیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تم میں سے ہر آدمی بھوکا ہے سوائے اسے جسے میں کھلا دوں۔ فاستطعمونی اطعمکم، اس لیے کھانا بھی مانگنا ہے تو مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ انسان کو کھانا، پانی، لباس اور راہ ہدایت سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ آگے کہہ رہا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، جس کو میں کپڑا پہنا دوں وہی کپڑے والا ہو سکتا ہے، لہذا جب بھی تمہیں کپڑا مانگنا ہو، لباس اور پوشاک مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات شب و روز گناہوں میں ڈوبے رہتے ہو، گناہ کرتے ہو، لیکن سن لو میری رحمت کا دریا تمہارے سامنے بہ رہی ہے۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا،
میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا، فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت مانگو، تم مجھ سے توبہ کرو، تم میرے طرف پلٹ کر آؤ، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتے ہو، اتنی رسائی اور اس مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور اگر سارے لوگ مل کر تم مجھے فائدہ دینا چاہو تو مجھے فائدہ بھی دے نہیں سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور انسان اور جنات سب مل کر ایک متقی پرہیزگار انسان کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز میری سلطنت اور بادشاہت میں کوئی زیادتی اور اضافہ کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اے میرے بندو سن لو، اگر سارے لوگ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جنات بھی مل جائیں اور چاہیں کہ ایک فاجر فاسق گنہگار انسان کی طرح ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ میری سلطنت اور بادشاہت میں کچھ نقصان ہو جائے گا، مجھے گھاٹا لگ جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے، تم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، میری ملک میں میری بادشاہت میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو اگر ساری کائنات کے لوگ اکٹھا ہو جائیں ایک میدان میں اور سارے لوگ اپنی زبان میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مطالبات کو، اپنے خواہشات کو اور اپنی چاہت کو رکھ دیں، اللہ رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سمجھنے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ سب کے ڈیمانڈ کو پورا کر دے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری سلطنت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈالنے سے سمندر کا ایک قطرہ پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہت میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اے میرے بندو دنیا کے اندر جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، چاہے وہ اعمال نیک کا ہو چاہے وہ شر کے اعمال ہوں، برائی ہو یا اچھائی ہو، نیکی ہو یا بدی ہو، اللہ کہتا ہے میں اسے کاؤنٹ کر کے رہ رہا ہوں، میں اسے ریکارڈ کر کے رکھ رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تمہیں بروز قیامت مکمل پورا کا پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، قیامت کے دن جو انسان اچھا بدلہ پائے گا اپنے نیکیوں کا، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس نے اس کے برعکس نتیجہ اس کے خلاف نکلا اور برائی کا بدلہ اسے دیا گیا تو اللہ کہتا ہے فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ انسان اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ میں نے ظلم نہیں کیا، کیونکہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی حدیث عظیم حدیث ہے جو حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اس کے انصاف میں اور اس کے عدل کے اندر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ جو انسان جو بھی نیکی کیا ہے اگر وہ ایمان والا ہے تو اسے ظلم و زیادتی کا اور نہ ہی حق تلفی کا خوف بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں پائی پائی کا حساب ملے گا۔ من ان خیرن فخیرن، اگر نیکی کیا ہے تو خیر کا بدلہ پائے گا، وہ ان شرن فشرن، اور اگر برائی کیا ہے تو برائی کا بدلہ اسے ملے گا، کیونکہ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مکمل طور سے قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں ظلم کی 3 قسمیں اہل علم نے بتلائی ہے۔ پہلا ظلم وہ ہے جو انسان شرک کر کے کفر کر کے اپنے اوپر کرتا ہے، یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جسے اللہ نے فرمایا ان الشرک
لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ شرک کرو، کفر کرو، معصیت کرو، نافرمانی کرو، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، نقصان خود انسان اٹھانے والا ہے قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ریکارڈ کر کے رکھ رہا ہے۔ تو ظلم کی پہلی قسم ہے کہ انسان شرک کا ارتکاب کرے، کفر کا ارتکاب کرے، اور ظلم کی دوسری قسم ہے کہ انسان دوسرے معصیت اور گناہ کا کام کرے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے، کیونکہ جو بھی انسان گناہ کرے گا، جو بھی نافرمانی کرے گا، اس کی بھی سزا اسے قیامت کے دن ملے گی، اور پھر اسے قیامت کے دن اپنے اوپر ایک طرح سے ظلم کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ اور ظلم کی ایک تیسری قسم ہے کہ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں پر یا کسی حیوان پر یا کسی جاندار پر ظلم کرے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے جو قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا، چاہے وہ ظلم غیبت کی شکل میں ہو، چغلی کی شکل میں ہو، حق طلبی کی شکل میں ہو، گالی کی شکل میں ہو، مار دھاڑ کی شکل میں ہو، یا مال اور دولت کو ہڑپ کرنے کی شکل میں ہو، کیسا بھی ظلم ہو، یہ سارے ظلموں کا اسے قیامت کے دن سزا بھگتنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان مسکین بن کر آئے گا جو دنیا میں ظلم و زیادتی کرتا ہے، حق طلبی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کے مظلوموں کے حق درمیان تقسیم کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا مسکین آدمی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ ظلم جس طریقے سے آج کے دن یہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ دن حرمت والا ہے، ایسے ہی تمہارے بھائی کو جان کا جان لینا، عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنا اور اس کے اوپر ظلم کرنا، یہ سب حرام ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ظلم انسان کرتا ہے وہ ظلم تاریکیوں کی شکل میں آئے گا اور اسے جھیلنا پڑے گا، اور جو انسان اسے جھیل نہیں پائے گا۔ ایسے میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر یہ بھی بتلایا گیا کہ انسان کو ہدایت اور راہ راست کا مطالبہ ہمیشہ اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ تجھ سے میں بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے تقوی کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے دوران خاص طور سے دونوں سجدوں کے درمیان دعا سکھلائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ ہدایت مانگنے کی تلقین اور تعلیم اسلام نے ہر موڑ پر ہمیں کیا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ ہی سے مانگی جائے گی، اور ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے دین اور دنیا تمام ضرورتوں کو اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر اپنے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو بھی اللہ ہی سے مانگے، یعنی معمولی سی معمولی چیز، اور پہاڑ سے بڑا پہاڑ اگر مانگنا ہے انسان کو تو رب العالمین سے مانگے، کسی انسان سے، کسی پیر سے، کسی بزرگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، اللہ کے پاس روزیاں مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کو دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی چیز ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، بندے کو اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے کہ بندہ رات دن غلطی کرتے رہے، اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہے کوئی میرا پروردگار، ہے میرے اوپر کوئی رب جو میرا حساب لینے والا ہے، جو مجھے قیامت کے دن رسوا کرے گا، یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے بشارت سناتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ کو گناہوں سے بھر دو اور اس میں شرک نہ ہو، اور اگر شرک بھی ہے معافی مانگ کر آؤ تو میں تمام کو تمہارے لیے معاف کر دوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے تو یہاں تو فرمایا کہ اگر بندے گناہ نہ کریں اور گناہ کر کے توبہ کریں
نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ بھی کرے اور اللہ سے توبہ اور معافی بھی مانگے۔ تو توبہ کرنا اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لہذا بندے کتنا بھی گناہ کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہو یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس میں چھوٹا بڑا گناہ کی تمیز نہیں ہے، آپ کتنے سے بڑا گناہ کیوں نہ کر جائیں، اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ کے ہاں کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی اور عزم مصمم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے۔ اس لیے کہا کہ ساری کائنات کے لوگ اگر مل کر ایک فاجر اور فاسق انسان کی طرح ہو جائیں یا ایک متقی کی پرہیزگار انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ بے نیازی میں کمال رکھتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے غنی بے نیاز، اور ایک صفت ہے حمید قابل تعریف۔ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، کسی کی تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی عبادت کا اللہ رب العالمین مستحق محتاج ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو ریکارڈ کروا رہا ہے، اسے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ جو بھی کام کر رہے ہو اللہ اس کو ریکارڈ کروا رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کا اچھا نتیجہ اس کو ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی دنیا میں گناہ کیا ہے، بدی کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کا بھی برا انجام اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے دیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نیکیوں کی توفیق اور نیک اعمال کی آسانی، اگر انسان کے لیے نیک اعمال آسان ہو رہا ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، کیونکہ نیکیوں کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر اگر بندہ شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ تَعَدَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر بندے کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو مزید اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھے انسان کہ دنیا میں کتنا بھی نافرمانی انسان کر لے، کتنا بھی گناہ کر لے، کفر کر لے، شرک کر لے، ظلم و زیادتی کر لے، انسان کو ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور انسان کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا، اور اس دن ندامت اور پچھتاوے سے کوئی فائدہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے تمام بندوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا کے اندر چھوٹ ملا ہے، مہلت ملی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے باز آ جائے، چاہے پوری زندگی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبا کے رکھا ہے، گناہوں کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈبا کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ پل بھر میں سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے اللہ رب العالمین تیار ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس حدیث کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی باتوں کی طرف دعوت دی ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کو سمجھے اور اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کو سمجھے، اور اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں گناہوں سے اور اللہ کے حدود کو تجاوز کرنے سے اور اللہ کی عظمت کو رودنے سے اور اللہ کی عظمت اور حدود کو پامال کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچا رکھے، ورنہ قیامت کے دن انسان کو ایک ایک پائی کا، ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں پر پچھتانے سے، ندامت کرنے سے اور شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ پچھتانا ہے تو اسی دنیا میں انسان پچھتا لے، اور یہ مبارک مہینہ ہمیں اللہ نے نصیب کیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اللہ سے مزید نیکیوں کی توفیق مانگنے کے لیے، اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو باتیں ہم نے اس حدیث کی روشنی میں سنی ہے مولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قوت اور اس کی بڑائی اور اقتدائی کو سمجھنے کی توفیق دیتے ہوئے الہ العالمین نیک اعمال کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔